الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے معزز سامعین اور اسٹیج پر رونق افروز میرے اساتذہ اکرام اور رونق محفل میرے ہمدرد بہنوں اور بھائیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے پردے کی اہمیت، وہ پردہ جو اسلام نے عورت کو عزت و وقار اور حفاظت کے لیے عطا کیا ہے۔ میری عزیز بہنوں، آج کے دور میں پردے کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ آزادی میں رکاوٹ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ پردہ قید نہیں بلکہ حفاظت ہے، پردہ کمزوری نہیں بلکہ عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈال لیا کریں تاکہ پہچانی جائیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ میری بہنوں، پردہ صرف کپڑے کا نام نہیں ہے، پردہ ایک عمل ہے جو ہر مسلمان عورت پر فرض عین ہے۔ جس طرح سے نماز کا پڑھنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اسی طرح پردہ کرنا ہر مسلمان عورت کا فرض ہے۔ آج ہماری بہنیں اگر اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ پردہ سے دوری بھی ہے۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرتی ہے، اور یہی عمل اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ دیکھیں اور ازواج مطہرات کا پردہ دیکھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ہمراہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نابینا صحابی تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے عائشہ پردہ کیجئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی وہ تو نابینا ہے۔ تو اللہ کے نبی دیکھیے کیا پیارا سا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ وہ صحابی بے شک نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ بے شک وہ اندھے ہیں لیکن تم تو دیکھ رہی ہو۔ پردہ خود کو چھپانے کا نام نہیں ہے بلکہ پردہ نام ہے کہ خود اپنی آنکھوں سے بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ پردہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پردے کی آیت نازل ہوئی، اس پردے کی آیت کے نازل ہونے سے قبل مسجد میں عورتیں نماز کے لیے تشریف لایا کرتی تھیں۔ غالباً رات کے وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ فجر عورتوں کو کچھ کو معلوم ہوا، کچھ کو نہیں ہوا۔ فجر کے وقت ساری عورتیں مسجد میں تشریف لاتی ہیں نماز کے لیے، تو کچھ عورتیں پردے کی حالت میں ہوتی ہیں، اور ایک عورت کو جو بیچاری مدینہ منورہ سے تھوڑی دور رہا کرتی تھی، ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ پردے کی آیت نازل ہو چکی ہے۔ وہ بیچاری جب آ کر دیکھتی ہے کہ عورتوں نے اپنے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، وہ معلوم کرتی ہیں کہ معاملہ کیا ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ پردے کی آیت نازل ہو چکی ہے۔ تو دیکھیے ان صحابیہ کی محبت اور اللہ کا خوف۔ ایک بچے کو اسی وقت دور بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے گھر سے ایک چادر لے کر آؤ۔
چاہتی تو اس وقت اپنے گھر بے پردہ جا سکتی تھی، چونکہ پتہ ہی مسجد جا کر چلا تھا، وہاں پر ان کے لیے پردہ کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں تھا، تو اس پر کوئی ان کو گناہ نہیں ملتا۔ لیکن محبت دیکھیے اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کا جذبہ دیکھیے۔ بچے کو گھر سے چادر لینے کے لیے بھیجتی ہے اور وہاں سے چادر منگاتی ہے، وہ بچہ جب گھر جاتا ہے تو اس کو چوٹ بھی آ جاتی ہے، اور وہ بچہ چادر لا کر دیتا ہے، پردہ کر کے تب نماز فجر سے واپس اپنے گھر تشریف لے جاتی ہے۔ تو شوہر کہتے ہیں کہ بچے کو واپس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، گھر آ کر پردہ کر لیتی۔ تو کہتی ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم کہ بچے کی چوٹ میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اللہ کے حکم آنے کے بعد اور اللہ کے نبی کا فرمان سننے کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اللہ کے حکم کے خلاف مسجد سے باہر نکال۔ تو یہ جذبہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی فرما برداری کرنے کا۔ میری بہنوں، اسی جذبے کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اسی جذبے کا نام ایمان ہے۔ چند دعائیہ الفاظ کے ساتھ آپ سے رخصت لینا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مردوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ توفیق دے کہ اپنے گھر کی عورتوں پر پردے کے لیے زور دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔